مرنے والے کو کرنے کا کیا کام ہے، اسے معلوم ہونے کے بعد کہ اب وہ مرنے والا ہے کچھ ہی دنوں میں، اس کا ایک کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو رونے سے منع کرے. مرنے سے پہلے اپنے گھر والوں کو یہ نصیحت کرے کہ میرا جب انتقال ہو جائے گا، جب میں مر جاؤں گا تو میری میت پر آپ لوگ رونا نہیں. پہلے سے نصیحت کرے. اگر اس کے گھر والے وہ بیان کر کر کے رونے والے ہو، وہ نوحہ کرتے ہوئے رونے والے ہو، تو اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے ان لوگوں کو نصیحت کرے. کیسے؟ اب یہ رونے کے تعلق سے بھی کچھ حدیثیں دیکھیں گے. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، بے شک میت کو اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے پوری حدیثیں سنیں، اس کے بعد فیصلہ کیجئے اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی مر گیا تو کیا رونا ہی نہیں؟ رونا تو آتا ہے نا. سنیے اور بھی کچھ حدیثیں سناؤں گا، اس کے بعد انشاءاللہ بات آپ لوگوں کے سامنے بات واضح ہو جائے گی. پہلی حدیث تو یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کو جو مر چکا ہے اس کو عذاب ہوتا ہے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے. لیکن وہ کیسا رونا ہے، اگلی حدیث سے ہم لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں 4 کام جاہلیت کے ہیں جنہیں نہیں چھوڑیں گے یہ لوگ. یعنی میری امت میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جاہلیت والے کام ہیں لیکن ان کو یہ لوگ نہیں چھوڑیں گے. ان میں سے ایک کام یہ ہے، حسب میں فخر کرنا، نسب میں طعن کرنا، ستاروں سے بارش طلب کرنا، پھر اسی طرح نوحہ کرنا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر نوحہ کرنے والی موت سے پہلے توبہ نہیں کی تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے گندھک کا کرتا پہنائے گا، خارش کی خمیص پہنائے گا، یہ عذاب اسے مسلسل ہوتا رہے گا. صحیح مسلم کی روایت کے مطابق. مطلب کیا ہوا؟ یہ جاہلیت کے 4 کام ہیں، حسب میں فخر کرنا، نسب میں طعن کرنا، کسی کے خاندان کو دیکھ کے طعنے دینا اور اپنے خاندان کے بارے میں بڑی باتیں کرنا، ہم یہ خاندان کے ہیں، ہم وہ ہے، ہم اس کے گھر میں کھانا نہیں کھاتے، اس کے گھر میں چائے نہیں پیتے، اس کے گھر سے رشتہ نہیں کرتے، ہم فلاں خاندان کے ہیں، ایسے ویسے جو فخر کرتے نا، یہ بالکل غلط بات ہے، یہ جائز نہیں ہے. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستاروں سے بارش طلب کرنا، یہ بھی جاہلیت کے کاموں سے ہے. پھر اسی طرح نوحہ کرنا. نوحہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جس رونے سے میت کو عذاب ہوتا ہے وہ ہے نوحہ کرنا. نوحہ کرنے کا مطلب مارنا، پیٹنا، کیا ہے پلو گرا دینا، اور اسی طرح کیا ہے بال کھول کے رونا، نوچنا، نیچے گر کے لیٹنا، بیان کر کے رونا، یہ تمام چیزیں، چیخ کے چلا کے رونا، یہ تمام چیزیں نوحے میں آتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح کا رونا جائز نہیں ہے. اگر اس طرح کے رونا کوئی روتے ہیں جس کے گھر میں انتقال ہوا، ایسا رونے والے اس کے گھر میں ہے تو اس میت کو جو مرنے والا ہے اس سے پہلے ہی تاکید کرنا چاہیے کہ میں مرنے کے بعد آپ لوگ نہیں روئیں گے اس طرح. اگر وہ تاکید نہیں کرا، مر گیا، اس کے بعد اس کی گھر کی عورتیں اگر اسی طرح بیان کر کے روتی ہے، چیختی چلاتی ہے، تو ان کے رونے کی وجہ سے اس میت کو اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے. ٹھیک ہے؟ اب ایک اور حدیث سنیے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جائز صورت، رونے کی اصل میں جائز صورت کیا ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیمار پرسی کے لیے گئے. وہ جو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے وہ بیمار تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی بیمار پرسی کے لیے گئے. تو جب دیکھا تو ان کی جو بیماری کی شدت تھی، اس صحابی کی بیماری کی تکلیف کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو نکلے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رونا شروع کر دیے. یہ دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے پوچھا، اور صحابہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر سب کے سب رونا شروع کر دیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا، سنو، اللہ تعالیٰ آنکھوں سے آنسو نکلنے کی وجہ سے عذاب نہیں دے گا. یہ رونے کی جائز صورت ہے. گھر میں کوئی بیمار ہوا ہمیں رونا آتا ہے، کوئی مر گیا رونا آتا ہے. ہم انسان ہیں، پتھر نہیں ہیں کہ ہمیں رونا نہیں آتا ہے، رونا آتا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی روئے، لیکن کس رونے سے منع کرے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر فرماتے ہیں آنکھوں سے آنسو نکلنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میت کو عذاب نہیں دیتا.
نہ ہی دل کے غم کی وجہ سے، دل میں غم ہے، تکلیف ہے، رونا آ رہا ہے، اس سے میت کو عذاب نہیں ہوتا۔ ہاں اس وجہ سے عذاب دے گا کہ اپنی زبان کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، اس وجہ سے آنکھوں سے آنسو نکلنے سے عذاب نہیں دیتا، لیکن اس وجہ سے یعنی زبان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے میت کو۔ مطلب کیا ہوا کہ زبان سے بیان کر کر کے جو لوگ روتے ہیں، باتیں بول بول کر روتے ہیں، گانے گا گا کر روتے ہیں، تو ایسے رونے سے پھر میت کو عذاب ہوتا ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور صحیح بخاری کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کوئی عورت اسلام قبول کرنے کے لیے آتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کلمہ پڑھانے سے پہلے، بیعت لینے سے پہلے اس کو یہ سوال کرتے کہ تو اسلام تو قبول کرے گی، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد نوحہ نہیں کرے گی، نوحہ نہیں کرے گی، یہی چیخ چیخ کے بیان کر کر کے نہیں روئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے پوچھتے، سوال کرتے، جب وہ کہتی کہ ہاں میں نہیں روؤں گی، تو پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، کلمہ پڑھاتے۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اپنی ایک بیٹی کے بچے کی موت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود روئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، اپنے ایک نواسے کے انتقال پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روئے، آنکھوں سے آنسو نکلے۔ پھر اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر روئے۔ صحابہ بھی روتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رونا آتا، لیکن آنکھوں سے آنسو نکلنا یہ گناہ نہیں ہے، لیکن زبان سے بیان کرنا یہ گناہ ہے۔ پھر اسی طرح ہمارے پاس تو جو ہوتا ہے یہ رونے کا بہت ہی غلط طریقہ ہے۔ یہ صرف کیا ہے، ایک تو غیر مسلموں کی صحبت میں رہ کر وہ لوگ کیسے روتے ہیں ہم بھی ویسا رونا شروع کر دیے، یا پھر ہمارے بڑے بوڑھیان جیسا روتے چلے آ رہی، وہ رونے کی بھی ٹریننگ باقاعدہ لیتے ہیں، سیکھ لیتے ہیں، ہاں رونے کا بھی طریقہ سیکھ کے روتے ہیں لوگ، یہ بالکل غلط ہے۔ جیسا کہ چوڑیاں توڑتے ہوئے رونا، پلو گرا کے رونا، بیان کر کر کے رونا، ایسا کیوں ہوا، ایسا کیسے ہوا، اللہ اچھے لوگوں کو نہیں دیکھ سکتا، اللہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرا، اللہ ہمارے ہی بچے کو اٹھا لینا کیا، دوسرے نہیں ملے کیا، اس طرح زبان سے تم جو بھی الفاظ نکالو گے، اور ایسے الفاظ کچھ تو ایسے ہیں جو شرکیہ الفاظ ہوتے ہیں، شرکیہ الفاظ ہوتے ہیں، شرکیہ باتیں بولتے ہوئے بھی کئی لوگ کیا ہے روتے ہیں، اس طرح رونا جائز نہیں ہے۔ پھر اسی طرح کیا ہے، ہمارے پاس تو پورا رونے کا ایک سسٹم ہوتا ہے، بلکہ رونے کا ایک سیشن، الگ الگ سیشن سے روتے ہیں۔ اگر کسی کے گھر میں کسی عورت کا یا کسی مرد کا اگر انتقال ہو گیا تو بیٹیاں تو گھر میں نہیں رہتی جن کی شادیاں ہو گئی، اب بڑی بیٹی آئی تو پورے لوگ تیار ہو کے دیکھتے بڑی بیٹی آئی، اب رونے کا ایک سیشن شروع ہو جاتا، کیسا روتے دیکھیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد چھوٹی بیٹی آئی، اور بھاگو، آئی کہتے بچے اڑوس پڑوس سب لوگ اور جا کے روتے ہوئے دیکھتے، ہاں وہ کیسا روتی کی دیکھیں گے بول کے، ہاں پھر یہ رونے کی ٹریننگ لے لے کے روتے، اب وہ پھر رونے کی تعریف بھی ہوتی بعد میں، ہے نا، کیا روئے جی، ایسا روئے بیچارے، ہاں رونے کی ٹریننگ الگ سے، رونے کی تعریف الگ سے، ان کے انگلیاں ٹیڑے جا رہے تھے، ان کی منڈی گر جا رہی تھی، ان کے گردن ٹیڑے ہو جا رہے تھے، ان کو بی پی بڑھ گئی، تو روئے بیچارے، بے ہوش ہو گئے بیچارے، ہاں یہ کیا ہے، یہ تعریف رونے کی۔ اب یہ ارے ہمارے کو بھی بہت تعریفاں ملتے، ہم بھی رونا بول کے انہوں ٹریننگ لے کے آ کے انہوں روتے، وہ ایک غم کی وجہ سے رونا کم ہوتا ہے۔ اور اکثر عورتوں کو دیکھا گیا کہ وہ روتی ہیں تو اپنے آنکھوں پہ پلو ڈال کے روتی ہے، مطلب ان کو رونا نہیں آتا، آنکھوں میں آنسو نہیں نکلتے، خالی چیختے، بس دکھاوے کا رونا ہوتا ہے یہ الگ سے، سمجھ رہے نا، تو ایسا رونا بالکل غلط ہے اور ایسا رونا جائز نہیں ہے۔